السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اللہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مصروف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ان چیزوں کی تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی چیزیں پیدا کی ہے، تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ اب کس طرح پڑھ رہا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن ان چیزوں کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان کی ثنا، ان کی حمد و ثنا، ان کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کے شان میں ان کی شان بیان کرنا، یہ تمہیں پتہ نہیں آئے گا، یہ تمہیں پتہ نہیں لگے گا، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان کی تسبیح کیسے ہوتی ہے، ان کی تعریف کیسے ہوتی ہے، ان کے حمد و ثنا کیسے ہوتے ہیں، یہ تمہیں پتہ نہیں۔ لہٰذا سورج اللہ تعالیٰ کے شان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اسی طرح چاند اللہ تعالیٰ کے شان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، رات اللہ کی تعریف کرتی ہے، دن اللہ کا تعریف کرتا ہے، آسمان اللہ کی تعریف کرتا ہے، زمین اللہ کی تعریف کرتی ہے، نباتات و جمادات اللہ کی تعریف کرتے ہیں، شمس و قمر، ہوا، خلا، فضا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آج جتنے بھی لوگ غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے گائے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، بیل اللہ کی شان بیان کرتا ہے، ہاتھی اللہ کی شان بیان کرتی ہے، بکری اللہ کی شان بیان کرتی ہے، آگ اللہ کی شان بیان کرتی ہے، سورج اللہ کی شان بیان کرتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جن کے سامنے آج کا انسان جھکتا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں یہ جن کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ خود جو اصل حقیقی مالک ہے ان کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آپ یہاں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھی بظاہر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کبھی کبھی دکھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب یہ ہاتھی جو ہے بظاہر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو یہ ہاتھی کا حمد و ثنا بیان کرنا اس طرح نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ظاہراً اس طرح دکھا دیتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی ہاتھی ہے، اگرچہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے آ کر وہ سجدہ ریز ہے، انسانیت کو دکھا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کو پوجتے ہیں، دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں دیکھو جو لوگ میری پرستش کر رہا ہے، دیکھو میں خود اللہ تعالیٰ کی پرستش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ لہٰذا میرے سے عبرت حاصل کرو، سورج کو نہ پوجو اور اسی طرح آگ کی پرستش نہ کرو، زمین کی پرستش نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو،